کرٹیسزم یا تنقید جو کلاسیکل ایجوکیشن پہ کی گئی، اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جوائے آف لرننگ، یعنی لرننگ کی جو انجوائمنٹ ہے وہ بچوں کے نزدیک کیا ہے اور کس طرح اسے انڈرمائن کیا گیا کلاسیکل ایجوکیشن میں. مینی کرٹکس بلیو دیٹ کلاسیکل ایجوکیشن ٹو بی ٹو فارمل. بہت سے جو تنقید نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کلاسیکل ایجوکیشن بہت فارمل ہے، یعنی بہت زیادہ ایک باربط ہے اور ایک ایسا ربط فالو کرتی ہے جو کہ انڈیویجول نیڈز کو ایڈریس نہیں کرتا، جس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچوں کے انٹرسٹس کیا ہیں. دے بلیو اٹ میکس لرننگ اے کور رادر دین اے جوائس ایکٹیویٹی. اور جو لرننگ ہے وہ ایک جوائس ایکٹیویٹی کی بجائے ایک ایسا عمل ہے جس کو کہ ہر صورت میں کرنا ہے، یعنی جس کے بارے میں کہہ دیا گیا اینڈ اٹ از مور آف اے ڈیوٹی دین لرننگ سم تھنگ نیو اینڈ ڈفرنٹ بیسڈ آن اے چائلڈز اون انٹرسٹ اینڈ جوائے. نالج ٹرانسمیشن کی جہاں تک بات ہے تو کلاسیکل ایجوکیشن از آفن سین ایز اے ٹرانسفرنس آف دی ایکیومولیٹڈ نالج آف دی سوسائٹی ٹو اٹس یوتھ. اور پھر یہاں یہ بھی اس بات کے اوپر ان کو تنقید کی گئی کہ معاشرے میں جو نالج آلریڈی ایکیومولیٹڈ ہے، جو نالج آلریڈی لوگوں کے پاس موجود ہے، اس کو صرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے آنے والی جنریشن کو. تو ایکیومولیٹڈ نالج کو جب ٹرانسفر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نئی نالج کو کس طرح سے پیدا ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہمارے سامنے ہے. اور پھر کرٹکس آلسو بلیو دیٹ ایجوکیشن شوڈ بی مور دین جسٹ دی ٹرانسمیشن آف نالج. اور ٹرانسمیشن آف نالج جو ہے صرف ایجوکیشن اس کا نام نہیں ہے کہ جو نالج آلریڈی آپ سے پچھلی جنریشنز کے پاس ہے وہ آپ کو دے دیا جائے. دا کویسچن از ویدر کلاسیکل ایجوکیشن امپارٹس وزڈم. اور پھر سوال یہ ہے کہ کلاسیکل ایجوکیشن کیا وزڈم یا جو سمجھ ہے یا جو عقل ہے یا جو سوچ ہے اس کو بھی ڈیولپ کر پاتی ہے یا نہیں، یا اب تک اس نے ایسا کیا یا نہیں. اور پھر انڈیویجوالٹی یعنی انفرادیت. کلاسیکل ایجوکیشن از criticized because it fails to satisfy the individual needs, interests and capabilities of students. اور پھر اس بات پہ بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ کلاسیکل ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے اس میں کسی طرح سے بھی ایک شخص کی جو انفرادی کیپیسٹیز ہیں، انٹرسٹس ہیں اور اس کی اپنے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے اس کو کسی طرح بھی نرچر نہیں کیا جاتا. اور پھر بہت سے کلاسیکل ایجوکیشنلسٹ اور جو فلاسفرز ہیں وہ فوکس کرتے ہیں ایک ایجوکیشن میں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ورچوس بنا سکے یا رائٹیس بنا سکے یا ٹھیک کر سکے یا بہتر بنا سکے. اور یہ جو بہتری ہے یہ ڈیفائنڈ ہے ایک زمانے میں، ایک ٹائم میں، اسپیس میں، ایک معاشرے کے اندر، یعنی ایسے ایکٹس جن کو کہ اچھا سمجھا جاتا ہے، چلیے معاشرے کے لیے کہہ لیجئے یا انسانیت کے لیے کہہ لیجئے. لیکن اس پر تنقید یہ کی گئی کہ ایجوکیشن جو ہے اٹ شوڈ بی فار دا مینٹل ڈیولپمنٹ آف اے پرسن، جو کہ ایک شخص کی ذہنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے. اینڈ دیٹ دی سول اور اٹس ورچو یعنی روح اور اس کی جو اچھائی ہے should have nothing to do with education. اس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شخص کی مینٹل ڈیولپمنٹ کا نام ہے.